رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج پاکستان کا 80واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر وفاقی، صوبائی اور مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی تقاریب منعقد ہوئیں۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور پاکستان اور فرانس نے دو طرفہ تعاون، مذاکرات اور کثیر الجہتی نظام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ قوم آج پاکستان کا 80واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے اور عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے تحریک پاکستان کے جذبے سے کام کیا جائے گا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں ملک میں امن، یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یوم آزادی کے موقع پر جنرل ہیڈ کوارٹرز اور مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ تقریبات کے دوران قومی پرچم لہرائے گئے اور قومی ترانہ بجایا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کے دفاع، سلامتی اور خود مختاری کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسلام آباد میں آج یوم آزادی کے موقع پر ڈی چوک میں قومی جوش و جذبے کے ساتھ تاریخی سٹی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ شاندار تقریب میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شرکت کی۔ پریڈ میں بڑی تعداد میں شہریوں اور ان کے اہل خانہ نے شرکت کی، جس میں پاکستان کے بھرپور ثقافتی تنوع کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا۔ اسلام آباد سٹی پریڈ کی نمایاں خصوصیات میں پولیس کے دستوں کا مثالی نظم و ضبط کا مظاہرہ، جھنگ کے ڈانس گروپ کی شاندار پرفارمنس، روایتی ڈھول کی تھاپ اور بینڈز کا جوش و خروش سے اپنے فن کا مظاہرہ شامل تھا۔ بعد ازاں آتش بازی کا دل فریب مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد سٹی پریڈ کا مقصد شہریوں کو یوم آزادی کی تقریبات میں شریک کرنا اور ملک کے بھرپور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنا ہے۔ یادگار فتح کی شاندار افتتاحی تقریب کے موقع پر عسکری قیادت نے صدر اور وزیر اعظم کے ہمراہ ملک کے شہداء کے اہل خانہ سے خصوصی ملاقات کی۔ انہوں نے ملک کے لیے شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہداء کے اہل خانہ سے گفتگو کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم مرید نے کہا کہ شہداء قوم کا فخر ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی سالگرہ بھی آج منائی جا رہی ہے، کیونکہ قومی نشریاتی ادارہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی وجود میں آیا تھا۔ قیام پاکستان کے وقت ریڈیو پاکستان کو پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کہا جاتا تھا۔ یہ 13 اور 14 اگست 1947 کی درمیانی شب کو قیام پاکستان کے ساتھ ہی وجود میں آیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج ایوان صدر اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ انہوں نے صدر کو یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے صدر کو مکہ میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے تاریخی امن معاہدے کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا اور ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ دیرینہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالیہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ فریقین کو اسلام آباد اور مفاہمتی یادداشت پر من و عن عمل درآمد کرنا چاہیے۔ پاکستان اور فرانس نے دو طرفہ تعاون اور مذاکرات کے ساتھ ساتھ کثیر الجہتی نظام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ عزم آج پیرس میں پاکستان اور فرانس کے درمیان کثیر الجہتی امور پر مشاورت کے دوران ظاہر کیا گیا۔
مشاورت کے دوران دونوں جانب سے اقوام متحدہ کے 80 سالہ پروگرام، پائیدار ترقی کے لیے 2030 کے ایجنڈے اور ترقی کے لیے مالی معاونت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے کثیر الجہتی نظام اور اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں اور مقاصد سے مشترکہ وابستگی کا اعادہ کیا گیا۔ دور فریقین نے حالیہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور امن و سلامتی کے امور پر اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز پر رابطہ کاری مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔